ناظرین، آج کا جو قصہ ہے اٹس ناٹ دیٹ اولڈ، لیکن فیلز لائک 1000 ایئرز اگو. ایسا لگتا ہے 1000 سال گزر گئے اس بات کو ہوئے ہوئے، کیونکہ تب سے لے کے اب تک دنیا بہت بدل چکی ہے، ہم سب بہت بدل چکے ہیں، میں بہت بدل چکا ہوں. یہ کہانی ہے ایک فیلنگ کے بارے میں، اس فیلنگ سے جڑی ایک اور قصے کے بارے میں، اور اس قصے سے جڑے 2 لوگوں کے بارے میں، اور ان 2 لوگوں سے جڑے ایک کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے 40 رولز آف لو، یعنی محبت کے 40 قواعد. تو ایک قصہ ہے جب میں 17-18 سال کا تھا، یعنی ایک ٹین ایج جس نے نیا کالج پاس آؤٹ کیا ہے اور اب اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، یعنی ایک ڈگری پروگرام چوز کرنا ہے. اور پاکستان میں خاص طور پہ مڈل کلاس فیملیز کے اندر یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ ڈگری پروگرام چوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کا اسکوپ زیادہ ہے، کس سے آپ کو جلدی نوکری مل جائے گی. اور پھر بڑوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بینک میں نوکری مل جائے گی یا گورنمنٹ جاب مل جائے گی، اس میں جب نوکری ملے گی تو سیلری کتنی ہوگی، خالہ کی بیٹی رشتہ دے دیں گی، اس طرح کے سوالات. تو وہ سوالات چل رہے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹین ایج کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ایک ٹین ایج وچ کمز فرام اے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ. ایک مڈل کلاس ٹین ایج کے دماغ میں اس وقت یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں ایسی کون سی چیز کروں جس میں خوش بھی رہوں اور میں اتنے پیسے بھی بنا سکوں کہ میں اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ ذمہ داریاں ہی چل رہی ہوتی ہیں جو ابھی آگے اس نے اٹھانی ہیں. یہ سارا کیوس، یہ ساری پریشر کے اندر اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے یار واٹ ایف اگر میں نے اتنی محنت کی اور اتنی پڑھائی کی اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں سکسیزفل نہیں ہوا. واٹ ایف کہ یہ ڈگری پروگرام جو میں نے آج اپنے شوق کی وجہ سے چوز کیا ہے اس کے بعد مجھے بینک میں نوکری نہیں ملی تو کیا ہوگا، ابو کیسے مانیں گے. واٹ ایف کہ اگر میں فیل ہو گیا. یہ جو ڈر تھا، یہ ڈر اس ٹین ایج کو یعنی مجھے اتنا زیادہ کرپل کر رہا تھا، اتنا زیادہ پریشان کر رہا تھا اس وقت کہ میں بالکل کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہا تھا. میں بہت کنفیوز ہوا تھا. لیکن اس کنفیوژن کا مجھے ایک فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے سوچا کہ ماضی کے جو گریٹس ہیں، یعنی مجھ سے پہلے جو عظیم لوگ گزرے ہیں دنیا کے اندر اپنی فیلڈ کے اندر، اپنی ایکسپرٹیز کے اندر، ان کو اٹھا کے پڑھا جائے. یعنی پتہ لگایا جائے کہ انہوں نے ڈیسیجن میکنگ کیسے کی، انہوں نے اپنے پیشن کو، اپنے کریئر کو کیسے چوز کیا. گریٹس لائک محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ایون دا باکسر گریٹ محمد علی. اور پتہ یہ لگا کہ سب کی لائف میں کچھ بھی بننے کے لیے، کچھ بھی گریٹ کرنے کے لیے سب کو بہت اسٹرگل سے گزرنا پڑا، سب کو بہت غم دیکھنا پڑا، بہت تکلیف سہنی پڑی. اس کے بعد جا کے ان کو وہ ملا جس کی تلاش میں وہ تھے. تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ کچھ بھی عظیم پانے کے لیے، کچھ بھی اچھا یا بڑا کرنے کے لیے آپ کو اسٹرگل، آپ کو کرٹیک تو سہنی پڑے گی، برداشت کرنی پڑے گی. اور اسی دوران میرا انٹروڈکشن ہوا ایک اور عظیم پرسنالٹی سے، دی گریٹ مولانا جلال الدین رومی. رومی جس کو دنیا بھر صرف رومانٹک پوئٹری کے لیے جانتی تھی، اور میرا انٹروڈکشن ان سے ایک کوٹیشن سے ہوا. وہ کوٹیشن جس نے میرے دیکھنے کا نظریہ ہی چیزوں کو بدل دیا. I was raw, then I got cooked, and now I'm burned. اس کوٹیشن میں مولانا جلال الدین رومی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کچا تھا، پھر مجھے پک کیا گیا، مجھے پکایا گیا اور آخر میں مجھے جلا دیا گیا. یعنی محبت میں کمپلیٹلی جلنے کے بعد ہی بیکیم دا گریٹ مولانا جلال الدین رومی ایز وی نو ہم. گریٹ بننے کے لیے اپنی محبت میں، اپنی پیشن کے اندر پوری طرح برن ہونا پڑے گا. اور اس کوٹیشن نے میری کنفیوژن ساری دور کر دی. مجھے پتہ لگ گیا کہ میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں، جس چیز کا پیشن ہے، مجھے وہی کرنا چاہیے، اور ان دی اینڈ میں اس میں بہت اچھا بن جاؤں گا، چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، چاہے کوئی کتنا بھی شک کرے. اور میں نے ایسا ہی کیا. اس کوٹیشن نے نہ صرف میری کنفیوژن دور کری بلکہ میرا اور مولانا جلال الدین رومی کا ایک بانڈ، ایک ریلیشن شپ بھی کریٹ کر دیا، جس کی وجہ سے لائف میں مجھے جب بھی کبھی کوئی ایسی سچویشن کا سامنا ہوا جہاں ڈیسیجن میکنگ مشکل تھی یا کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی، تو میں نے مولانا کی کوٹیشنز کو دیکھا، ان کی سچویشنز کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کری اور کلیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کری. میری ڈیسیجن میکنگ بیٹر ہو گئی. اور اسی طرح مجھے پتہ لگا کہ علامہ اقبال گریٹ شاعر مشرق واز ون آف ہز فالوورز. ان کے ماننے والوں میں سے، ان کو فالو کرنے والوں میں سے ایک تھے. اسی وجہ سے مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ کونیا میں علامہ اقبال کی غائبانہ قبر بھی بنائی گئی ہے. اور پھر بہت سالوں بعد آیا ایک مشکل وقت جب دل ٹوٹ جانے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے یار، یہ دوست، یہ گھر والے، یہ بزنس، میں کیا کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں. تب کلیئرٹی کی سخت ضرورت پڑی جب مجھے کسی نے بک ریکمینڈ کری، دا 40 رولز آف لو، دا اسٹوری آف رومی اینڈ شمس. شمس
ان کے وہ کمپینین، ان کے وہ دوست، ان کی وہ محبت جس کی وجہ سے وہ دی گریٹ مولانا جلال الدین رومی بنے. ان کو گریٹنس ہی تب ملی جب انہیں شمس کا ساتھ ملا. تو ایسا کیا تھا ان کی سٹوری میں، ایسا کیا تھا ان کی محبت میں، اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کسی نے بک سجیسٹ کری، دا 40 رولز آف لو، یعنی محبت کے 40 قواعد. یہ بک شروع ہوتی ہے 40 سالہ عمر کی ایک خاتون سے جو کہ بظاہر تو بہت اچھی لائف جی رہی ہیں. شی ہیز اے جاب ان اے پبلیکیشن ایز این ایڈیٹر. ان کے ہسبینڈ ہیں، 2 بچے بھی ہیں، بڑی ایک اچھی سی پکچر پرفیکٹ قسم کی لائف ہے. لیکن اس لائف میں بھی وہ سکون میں نہیں ہے. ان کو نہیں پتہ کہ ان کی زندگی یہاں سے کہاں جا رہی ہے. انہیں محبت کی کمی محسوس ہو رہی ہے. وہ بہت زیادہ غم زدہ ہیں اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ غم کیوں ہے ان کی زندگی میں. اور اسی دوران انہیں ایک اسائنمنٹ ملتا ہے اپنی جاب سے. انہیں پبلیکیشن کی طرف سے ایک بک ملتی ہے ایڈٹ کرنے کے لیے جس کا نام ہے دا سویٹ بلاسفیمی. اور دا سویٹ بلاسفیمی کہانی ہے آف دا گریٹ مولانا جلال الدین رومی اور شمس آف تبریز کی. شمس تبریزی جن کو ہم جانتے ہیں ایک درویش کے طور پہ، جو ملے مولانا جلال الدین رومی سے کونیا میں، اور وہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی کہانی، اور وہاں سے شروع ہوتی ہے اس بک کی اصلی کہانی. اور یہاں سے یہ کتاب بات کرتی ہے کہ ہاؤ دیز ٹو گریٹس میٹ، ان دونوں کی ملاقات کی، ان دونوں کی دوستی کی، اس محبت کی جو ان دونوں کے بیچ میں تھی، ایک دوسرے کی طرف عزت کی، ایک دوسرے سے سیکھنے کی. کیا کبھی بھی 2 لوگوں کی محبت اتنی زیادہ بے لوث ہو سکتی ہے؟ دماغ سوچتا ہے. اور یہ بک اس بات کا جواب دیتی ہے، اسی بات کو سمجھاتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر رشتے کی سمجھ دنیا والوں کو بھی آئے. مطلب آپ جو کر رہے ہیں، جس کے لیے کر رہے ہیں اور جیسے بھی کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آئے؟ آپ کی محبت دنیا کے قاعدے نیم سب سے پار بھی تو ہو سکتی ہے. یہ بک، یہ کہانی صرف 2 لوگوں یا ان کی محبت کے بارے میں بات نہیں کرتی، بلکہ ان درویشی قواعد کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جن پہ پوری کائنات بیس کرتی ہے. دا رولز آف لو، وہ بھی پورے 40. اپنے ارد گرد آپ ان رولز کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ رولز اور اس بک میں دیا ہوا محبت کا سبق ہمارے اس بک کے مین کردار کو اپنی لائف کی کنفیوژن سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹ کر کے دا ریڈر یعنی کہ میں اپنی ریئل لائف پرابلم سے باہر نکل آتا ہوں. یہ اس بک کا سب سے بڑا کمال ہے. اسی طرح اس بک نے نہ صرف 2 گریٹ سے میری ملاقات کروائی، بلکہ مجھے کونیا جانے کا خیال بھی دیا. میں وہاں گیا، اپنے ٹیچر، اپنی انسپریشن سے مل کے آیا، جنہوں نے مشکل وقت میں اپنی صدیوں پہلے کہی ہوئی باتوں سے مجھے متاثر کیا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے بکس پڑھنے کا، خاص طور پہ کہانیاں پڑھنے کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹوریز آر آور سپر پاور، یعنی کہانیاں ہم انسانوں کی سپر پاورز ہیں. ایک اچھی کہانی، ایک اچھی اسٹوری کین چینج یور لائف، زندگی بدل سکتی ہے. اور یہاں زندگی بدل دی. پتہ ہے یہاں سے بہت دور صحیح اور غلط کے پار ایک میدان ہے. میں وہاں ملوں گا تمہیں.